بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نرمدا ندی کی کہانی۔ کسی زمانے میں ایودھیا، موجودہ فیض آباد، سوریہ ونشی حکمرانوں کا دارالحکومت تھا۔ صدیوں پہلے وہاں راجا کرن جوت حکومت کرتا تھا۔ اس کے دو بیٹے تھے، شاستر جوگ اور ہیکل جوگ۔ بڑے بیٹے سے وہ خوش تھا، اس لیے اسے زرخیز علاقہ دیا، اور چھوٹے بیٹے کو غیر آباد پہاڑوں اور جنگلوں پر مشتمل علاقہ دیا۔ پھر حکم دیا کہ اب دونوں بیٹے اپنے علاقوں میں جا کر حکومت کریں۔ چھوٹا بیٹا ہیکل جوگ بہت دل برداشتہ ہوا، مگر اس کی دانشمند شریک حیات نے سمجھایا، سرتاج، باپ کی نافرمانی کریں گے تو برباد ہو جائیں گے۔ آپ صرف یہ کریں کہ اپنے باپ سے اس کا وزیر کنڈا کھڑک بھی مانگ لیں۔ وہ اتنا ذہین اور شعبدے باز ہے کہ بنجر علاقے کو بھی آباد کر دے گا۔ ہیکل جوگ کی فرمائش پر باپ نے خاصے پس و پیش کے بعد وزیر کنڈا کھڑک کو ہیکل جوگ کے ساتھ ہاتھ کر دیا۔ کنڈا کھڑک نے سارے علاقے کا جائزہ لینے کے بعد امر کنٹک چشمے کے ساتھ کا دلدلی علاقہ پسند کیا، اور وہاں رہائش کے لیے طلسم کے زور سے عین دلدل کے وسط میں ایک شاندار قلعہ تعمیر کرایا۔ قلعے کا کوئی دروازہ نہ تھا اور چاروں طرف شہر کا حصار تھا، اور صرف اڑن کھٹولے کے ذریعے ہی قلعے میں داخلہ ممکن تھا۔ کچھ عرصے بعد ہیکل جوگ کے یہاں ایک بہت خوبصورت بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام نرمدا رکھا گیا، چونکہ وہ پیروں کے بل پیدا ہوئی تھی۔ نرمدا کا مطلب ہے الٹی پیدائش والی۔ اس نام کو بھی دریائے نرمدا سے نسبت ہے، کیونکہ وہ واحد دریا ہے جو دیگر دریاؤں سے الٹی سمت میں بہتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی وزیر کنڈا کھڑک کے ہاں ایک لڑکی ہمالہ اور ایک مصاحب کے ہاں، جو پیشے کے اعتبار سے ان کا طباخ باورچی تھا، ایک اور لڑکی جوہیلا پیدا ہوئی۔ تینوں لڑکیاں بے حد خوبصورت تھیں اور بڑی ہونے کے ساتھ آپس میں ہم جولیاں بن گئیں۔ دوستی اتنی گہری کہ کبھی ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑتی تھیں۔ ایک دن بقاؤلی اپنی سکھیوں کے ساتھ ماں کے پاس گئی تو ان کی گوری گلابی رنگت اور بلاخیز حسن دیکھ کر بے ساختہ ملکہ کے منہ سے نکلا بقاؤلی، جس کا مطلب ہے سفید بگلوں کا جھرمٹ۔ اسی دن سے شہزادی نرمدا کا نام بقاؤلی پڑ گیا۔ بقاؤلی کو کم سنی سے ہی پھول پھلواری سے عشق تھا اور تتلی کی طرح ہر پھول کا طواف کرتی، مناظر فطرت اور خوشبو کی بہت پرستار تھی۔ اس کے باپ نے اس کے لیے ایک عالیشان باغیچہ بنوا دیا تھا۔ تینوں لڑکیاں وہیں کھیلتی رہتی تھیں۔ ابھی بقاؤلی عنفوان شباب میں تھی، جو الڑ پنے کی عمر ہوتی ہے، کہ اس باغیچے میں سون نامی ایک گیانی فقیر کا گزر ہوا۔ اس نے شہزادی بقاؤلی کو دیکھا تو اپنے دل سے ہاتھ دھو بیٹھا اور اس پر دل و جان سے فدا ہو گیا۔ پہلے لوگوں سے معلوم کیا کہ یہ لڑکی کون ہے اور کیا شے اسے پسند خاطر ہے، تاکہ کسی طرح اس کا دل جیت لے اور وصل سے شاد کام ہو۔ ادھر ادھر گھوم کر وہ لڑکیوں کے پاس آیا اور بقاؤلی سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، میں نے ساری دنیا کی سیاحی کی ہے، مگر تجھ سی خوبصورت لڑکی میں نے کہیں نہیں دیکھی ہے۔ لڑکی، غور سے سن، ایک انوکھا پھول ہے جس کی خوشبو اور رونق کی مثال دنیا میں نہیں ہے، اسے میرے سوا کوئی نہیں لا سکتا۔ میں چاہتا ہوں کہ اس پھول کو تیرے باغ میں لگاؤں کہ تو جیسی بے مثل ہے، تیرا باغ بھی ویسا ہی ہو۔ بقاؤلی نے کہا، کسی کی مجال نہیں کہ اس باغ میں آ سکے، تم کیسے آئے؟ اس نے کہا، میں تو فقیر ہوں، ہر جگہ گھومتا پھرتا ہوں، یہاں آنا میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں۔
گیان دھیان سے بہت کرشمے ہوتے ہیں۔ یہ بات بقولی کو معلوم تھی، اس لیے وہ کچھ کہہ نہ سکی۔ پھر پوچھا، اچھا وہ پھول لے کر آؤ، ہم بھی دیکھیں کیسا ہے۔ سون بولا، وہ پھول خوبصورتی میں سب پھولوں سے زیادہ ہے، نئی قسم کی خوشبو ہے، اسے دیکھنے اور سونگھنے سے دل کو بہت فرحت ہوتی ہے۔ ایک ساحر کے باغ میں لگا ہے، وہ صبح و شام اس کو دیکھتا رہتا ہے، اگر تو میرا احسان مانے تو لا دوں۔ بقولی نے سون سے کہا، خوب، کیفیت تو آپ نے بہت اچھی بیان کی اور پھول لے کر آنے کا تکلف بھی کرتے ہو، پر یہ بتاؤ اس کے عوض مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ سون بولا، وعدہ کرو کہ تم میرے علاوہ کسی اور سے شادی نہیں کرو گی، جب بڑی ہو جاؤ گی تو میں تمہیں لینے آؤں گا۔ بقولی بولی، پھول میری کمزوری ہیں، میں ان پر جان دیتی ہوں، شوق کا کوئی مول نہیں۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ اپنی خوشی سے شادی نہ کروں گی اور آپ کا انتظار کروں گی۔ یہ شاید اس کی کم سنی اور الڑ پن تھا کہ اتنی سیریس بات کو معمولی سمجھ بیٹھی۔ سون یہ سن کر بولا، ٹھیک ہے، اپنے قول سے نہ پھرنا ورنہ کسی کو نہ پا سکو۔ چند روز کے بعد سون فقیر رات کے وقت پھول کا پودا لے کر آیا اور حوض کے کنارے لگا دیا۔ صبح جب بقولی کی آنکھ کھلی تو پھول کی خوشبو سے دماغ معطر ہو گیا۔ سہیلیوں سے کہنے لگی، آج باغ میں نئی قسم کی خوشبو آتی ہے جس سے میرا دل بے تاب ہوا جاتا ہے۔ پھر باغ میں پہنچی تو وہ پودا دیکھا جس کی خوشبو سے سارا باغ مہکا ہوا تھا۔ قریب ہی سون فقیر بیٹھا تھا۔ بقولی خوش ہو کر بولی، آپ تو بڑے باکمال آدمی ہیں، یہیں قیام فرمائیں، میں بابا سے کہہ کر آپ کے لیے الگ محل بنوا دوں گی۔ سون بے نیازی سے بولا، ہمارا مکان تو خاک کا بستر ہے، محل کی ضرورت نہیں، جب وقت آئے گا میں واپس آ جاؤں گا۔ راجہ ہیکل جوگ اور محل کے دوسرے افراد نے بھی پھول دیکھا اور بہت تعریف کی۔ بقولی نے سون کا ذکر بھی کیا، مگر وہ شرط نہ بتلائی جس کے عوض وہ پھول لے کر آیا تھا۔ رفتہ رفتہ پھول کی شہرت اتنی پھیلی کہ لوگ اسے گل بقولی کے نام سے یاد کرنے لگے۔ کئی برس بعد جب بقولی ایک انتہائی حسین و جمیل دوشیزہ بن گئی تو ماں باپ کو اس کی شادی کی فکر ہوئی اور انہوں نے اس کی شادی ایک دیس کے راجا سے طے کر دی۔ بقولی کم سنی میں کیے وعدے کو فراموش کر چکی تھی، اس لیے وہ بھی بخوشی تیار ہو گئی۔ انہی دنوں فقیر سون اچانک باغ میں آ پہنچا۔ جوہیلا سے پوچھا، یہ شہنائی کیوں بجتی ہے اور شہر بھی سارا سجا ہوا ہے؟ جوہیلا بھی اس فقیر کو فراموش کر چکی تھی، اس لیے صاف صاف بتا دیا، شہزادی نربدا کی شادی طے ہو گئی ہے اور اس کی بارات آتی ہے، خوشی کا موقع ہے بابا، تم بھی کچھ مانگ لو۔ وہ اسے بھکاری سمجھ بیٹھی تھی۔ سون نے دکھی ہو کر پوچھا، شہزادی نربدا اس وقت کہاں ہے؟ جوہیلا بولی، حوض میں نہا رہی ہے۔ سون فقیر نے ایک آہت سر بھری اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اے عالم الغیب، نربدا کو پانی بنا دے، اس نے قول توڑا ہے، اور اس لڑکی جوہیلا کو بھی جس نے مجھے بھکاری سمجھ کر یہ خبر سنائی، اور پھر مجھے بھی کہ میں اس کے بغیر جینا نہیں چاہتا۔ دعا مقبول ہوئی اور تینوں پانی کے بہتے دھارے بن گئے۔ ان دھاروں کا منبع آج بھی باغ بقولی کا حوض ہی ہے۔ امر کنٹک سے 3 دریا نکلتے ہیں، دریائے نربدا جسے آج کل نرمدا کہتے ہیں، اور دریائے سون ہے جو حوض بقولی کی مشرقی جانب سے نکلتا ہے۔ تیسرا دریا جوہیلا ہے جو کچھ دور تک پہاڑوں میں چلتا ہے۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ راجہ ہیکل جوگ کا اصل قلعہ تو حوض سے 12 کوس کے فاصلے پر جنگل میں ہے، وہ سحر بند ہے اور کوئی آج بھی اس میں داخل نہیں ہو سکتا۔ حاشیہ نمبر 1 دیکھیے فرہنگ آصفیہ زیر عنوان بقولی۔ مؤلف سید احمد دہلوی نے یہ قصہ تفصیلاً بیان کیا ہے اور یہ بھی لکھا ہے کہ ہمالہ گڑھی کے نام سے ایک قلعہ امر کنٹک کے نزدیک واقع ہے جو شاید بادشاہ ہیکل جوگ نے وزیرزادی ہمالہ کے لیے بنوایا تھا۔ علاوہ ازیں دلبر کے آشیانے کے کھنڈر بھی امر کنٹک سے 7 کوس پر ملتے ہیں۔ دلبر کے آشیانے کا ذکر
اگلے ابواب میں آئے گا۔ مقامی لوگ اسے پتریا کا محل بھی کہتے ہیں۔ مؤلف کا کہنا ہے کہ یہ داستان سچے واقعات پر مبنی ہے جو اس دھرتی پر پیش آئے۔ کلکتہ یونیورسٹی شعبہ اردو کے محقق امتیاز وحید نے اپنے مضمون اردو نثر کے دو سنگ میل میں انکشاف کیا ہے کہ راجہ ہیکل جوگ کا یہ قصہ پہل مطبع گلزار محمدی لکھنؤ سے 1293 ہجری میں شائع ہوا تھا، جس میں راجہ کرن جوت کی ریاست ایودھیا کے بجائے دکن بتائی گئی ہے۔ امتیاز وحید نے محمد یعقوب ابن اکبر خان لکھنوی کی تصنیف گلدستہ حیرت المعروف بتواریخ بقولی کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ محمد یعقوب کے مطابق بقولی کے قلعے اور باغ کے آثار آج بھی رام گڑھ میں ناگپور کمشنری میں واقع امر کنٹک کے جنگل میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ مزید تفصیل کے لیے ویب سائٹ دیکھیے worldurduassociation.com۔